کوشش تو کی نا، اب ضروری نہیں ہے نا کہ ہر کوشش کامیاب ہو. انہوں نے گورنر صاحب کو استعمال کرنا چاہا، ان کو 12-15 دن درکار تھے تاکہ ہمارے ایم پی ایس کو توڑ سکے. اور یہ چیلنج ابھی اوور نہیں ہوا ہے. مولانا صاحب کا سکھپا ہونا تو بنتا ہے نا، مولانا کا سکھپا ہونا تو بنتا ہے نا. مولانا صاحب جو ہیں وزارت اعلیٰ مل جاتی، 3 ایم پی ایز ان کے حقیقی بنے تھے اور جناب وزارت اعلیٰ. اور آج کل تو یہ خواب کوئی بھی اس نظام میں دیکھ سکتا ہے. تو مولانا صاحب جو ہیں وہ اب کہہ رہے ہیں، یعنی کوئی ان سے سوال کرے نا، وہ کہتے ہیں کہ جی اسلام آباد پہ چڑھائی کروں گا. کیوں کرو گے؟ وجہ کیا ہے؟ مہنگائی ہے، بدامنی ہے. حکومت بھی الزام تراشی تو کرو نا کہ جی یہ میرا حق مارا گیا. حق یہ مارا گیا کہ وزارت اعلیٰ نہیں دلائی گئی. خاتون کیا لندن میں بیٹھی ہوئی ہے، یعنی زبان اس کی دیکھیں، گجری کیا نام ہے اس کا، وہ ایک گجری خاتون ہے کہ جی الیامین ننگا ہو گیا، مربت ننگا ہو گیا. بھائی تمہیں لوگوں کو ننگا دیکھنے کا بڑا شوق ہے. جب تک سڑکوں پہ عوام کا سیلاب نہیں نکال سکتے ہیں نا، جس طرح کشمیر میں لوگ نکلے، یہ 50-60 ہزار لوگ لا کے اور پھر جناب دھرنا دے کے، یا اس سے کامیابی نہیں ہوئی. 4 سے 5 لاکھ لوگ جس دن نکل گئے خان کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے، اس دن خان کی نجات ہے. اس سے کم پہ اگر آپ نکلتے ہیں تو بہتر ہے نہیں نکلو. یعنی وہ لوگ جو یہاں سفر کر رہے ہیں وہ غدار، اور تم لوگ بغیرت باہر بیٹھے ہو. تم لوگ جو ہیں بڑے یہ ہو گئے. پارٹی میں فیصلے جو ہیں وہ یہی بار بار کہتا ہوں، کانوں میں بات ڈالنا ہے، کسر پسر کرنی ہے، غیبت کرنی ہے، چگلی کرنی ہے، یا جھوٹ موٹ آپ نے کسی کو اٹھانا ہے. آپ نے ہی یہ فتوی دیے کہ جناب ڈی چوک پہنچو، جبکہ لیڈرشپ کہہ رہی ہے تھی سنجانی پہ ٹھہر جاؤ. پہنچا ہے نا. 14 لوگ جو شہید ہوئے ان کے ذمہ دار یہی سوشل میڈیا ہے. سہیل افریدی صاحب سے آپ کی کوئی بات ہوئی؟ کیونکہ آپ بڑے جید سیاستدان ہیں، سینئر جج بھی رہ چکے، تو سر کوئی مشورہ ان کے لیے ہے، یا ان سے آپ کی بات ہوئی، کوئی مبارکباد آپ نے دی، کسی حوالے سے کوئی بات ہوئی آپ کی؟ کیونکہ آپ کے شاید جونیئر بھی ہوں گے. جو کام میں نے کیا تھا اور جس کے لیے میں نے اپنا پیشے کا نقصان کیا، جس کے لیے میں نے مالی نقصان کیا، جس کے لیے میں جیلوں میں گیا، اور جس کے نتیجے میں 8 فروری کو 2/3 سے زیادہ اکثریت ملی، اس کا صلہ جو ہے مجھے کیا ملا؟ اور کون سی کسی شخص کی خواہش ہوگی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ دوبارہ کام کرے جو آپ کے ساتھ یہ کر لیتے ہیں؟ کسی میں سرخاب کے پر لگے ہیں؟ کوئی آپ کو جنت دلا سکتا ہے؟ یعنی کہ جتنی بے توقیری اپنوں نے کی، جتنی گالم گلوچ، کریکٹر اساسینیشن کیوں کیا؟ یہ سوال تو میرا بنتا ہے نا، کیوں میرے ساتھ اس طرح کیا؟ یہ لمبوترے منہ کا شہباز گل جو موبائل چور ہیں، اور عمران ریاض اربوں روپے کی جائیدادیں بنا کے ایجنسیوں کی امداد سے باہر گیا، وہ آپ کی ہیرو ہو گئے جو پارٹی کے لیے انہوں نے خدمات انجام دی ہو. ہاں یہ میں بتا سکتا ہوں کہ کروڑوں روپے جو ہیں اس جھوٹ کے بلبوتے پہ یہ آنا کماتے ہیں ڈالروں کی شکل میں. اور جو لوگ رل گئے، ذلیل ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، آپ ان کی توہین کر رہے ہیں، تو کون آپ کا ساتھی بنے گا؟ یہ احتجاج ناکام ہوتا ہے تو پھر مولانا کی باری آ جائے گی. سہیل افریدی صاحب جب یہ منسٹر تھے اس وقت تو میری کئی ملاقاتیں ہوئی ہے. ابھی جب ان کی وزارت اعلیٰ کا الف تھا، پروونشل گورنمنٹ نے مجھے مدعو کیا تھا، لیکن میں نے یہ سوچا کہ علی امین خان کے ساتھ میں جب نظر آتا تھا تو سوشل میڈیا اس کی ٹرولنگ کرتی تھی، تو یہ ٹرولنگ میں سہیل افریدی کے لیے نہیں چاہتا تھا. باقی جو ہے اس کو مبارکباد جو ہے، میری بات ان سے نہیں ہوئی ہے اور نیک خواہشات ہیں ان کے لیے. اب جو سہیل افریدی صاحب کا فیصلہ ہے، اس کے پیچھے محرکات بہت زیادہ ہیں، لیکن جو ڈامیننٹ محرک تھا وہ یہ تھا کہ سہیل افریدی صاحب جو ہیں شاید احتجاج کے فرنٹ پہ ڈیلیور کر پائیں گے. اب اگر پارٹی کی سوچ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صرف احتجاج کی کامیابی کے لیے چینج ہو جائے، اور خدا نخواستہ اگر احتجاج کے فرنٹ پہ وہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس اور کیا الٹرنیٹو ہے؟ آپ نے 2.5 لاکھ
کو یکسر جو ہے نظر انداز کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پی کے عوام جو ہیں ان کا حق ہے پی ٹی آئی پہ کہ وہ ملتجی ہو، ایزرٹ کرے کہ آپ ہمیں وہ حکمرانی دے جو صوبے کے لوگوں کے مفاد میں ہو، جہاں تعمیر ہو، جہاں ترقی ہو۔ یعنی کہ لوگوں نے ووٹ کے پی میں اس لیے نہیں دیا تھا کہ جی پوری حکومت جو ہے صرف ایک سنگل ایجنڈے پہ کام کرے۔ لوگوں نے ووٹ اس لیے بھی دیا تھا کہ خان کی رہائی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حالات کو تبدیل کرے۔ علی امین خان کی وزارت میں 2-3 وزراء کے خلاف بدعنوانی کے شدید الزامات آئے، اور میری خود بھی علی امین خان سے اس پہ بات ہوئی۔ آپ نے بدعنوانی کو ختم کرنا ہے، آپ نے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنا ہے، آپ نے بدامنی کو ختم کرنا ہے، آپ نے لوگوں کی حالات کو چینج کرنا ہے۔ اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ووٹ دینے کا مقصد یہی ہے کہ جناب عالی سارا فوکس آپ کا صرف پی ٹی آئی کے مقاصد کا اصول ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ اس عوامی سوچ سے مختلف سوچ ہے۔ پی ٹی آئی نے سیاست کرنی ہے، سیاست جو ہے وہ اس پہ نہیں ہو سکتی ہے کہ جناب علی ہم نے 5 سال احتجاجوں میں گزار دیے، ہم نے دوسرا سال تقریباً ختم ہونے کو ہیں، ہمیں بتانا چاہیے کہ ہم نے 2 سالوں میں کے پی میں یا ایلس ویئر مرکز میں پاکستان تحریک انصاف نے عوام کے اس حق ووٹ کا جو 2/3 اکثریت سے انہوں نے پورے ملک میں دیا، ہم نے ان کی اس امانت کا کیا کیا؟ ہم نے کس طرح اپنے آپ کو یہ ثابت کیا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں اس کو ووٹ دینا جو تھا وہ ایک درست فیصلہ تھا؟ ہمارا ووٹ جو ہے چوری ہوا، مینڈیٹ چوری ہوا، یہ پی ٹی آئی کی ذمہ داری تھی، ووٹر کی ذمہ داری نہیں تھی کہ ووٹر جا کے اپنا ووٹ کا حق جو ہے وہ نکلوا تھا۔ پی ٹی آئی کیوں ناکام ہوئی؟ پی ٹی آئی عدالتوں پہ فرنٹ پہ ناکام ہوئی، ریزرو سیٹیں ان سے چلی گئی، اپنا نشان کھو گئی۔ کون اس کو بیٹسمین کے پاس لایا؟ کون شیرانی سے جو ہیں اس کو علیحدہ کر گیا؟ کون جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے یہ تمام فیصلے غلط کروا رہے ہیں؟ کون اس پارٹی میں دراڑیں ڈال رہے ہیں؟ اور یہ جو میڈیا جو ہے جو بالکل پاکستان تحریک انصاف کی فیصلہ ساز آرگنائزیشن بن گئی ہے، یہ کیا ہے؟ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلے کرانے سے پہلے آپ نے ٹرینڈ بنانا ہے، اور ٹرینڈ بنانے کے بعد فیصلہ وہی نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے جو ٹرینڈ میں چلتا ہے۔ اس طرح پارٹیاں چلتی ہے۔ اور پھر ساتھ میں ہم نے اپنے لوگوں کو بیرسٹر گور صاحب سے لے کر علی محمد خان تمام کو ہم نے گالم گلوچ اپنی پارٹی دے رہی ہے۔ علی امین خان کو میری تو خیر آپ سمجھے ایکسیپشن ہی ہے کہ 1.5 سال سے دے رہے ہیں۔ یہ گالم گلوچ والی جو بریگیڈ ہے، یہ سوشل میڈیا ہوتی ہے کسی پارٹی کی؟ شرم کیوں نہیں آتی ہے؟ یہ شہباز گیل اور عمران ریاض بیٹھ کے جھوٹ بول کے ڈالر کماتے ہیں، واہ واہ ہوتی ہے۔ کوئی ایک بات تو ان کی درست ثابت ہوئی ہو نا۔ اور یہ کیا کرتے ہیں؟ کبھی علی امین پہ فتوے دیتے ہیں، کبھی علی محمد خان پہ دیتے ہیں۔ وہ بھائی کون ہو تم لوگ؟ کس حیثیت میں جا کے بھاگ گئے ہو؟ وہ بھی اداروں اور ایجنسیوں کی امداد سے بھاگ کے گئے ہو۔ ٹاسک ہی آپ کا یہی ہے کہ پی ٹی آئی کو آپ نے قیادت کو اتنا مشکوک بنانا ہے کہ کوئی ان کے ساتھ نکلے ہی نہیں۔ اور اگر جس پارٹی میں فیصلہ سازیاں اس طرح کے وہ شلوار کے جیب والے منہ والے لوگوں کے ٹرینڈوں پہ ہو، اس کا کیا مستقبل ہوگا؟ اور بنا کیا دیا ہے؟ نفرت سی پیدا ہو گئی ہے عام پاکستانی کی اس گالم گلوچ کے کلچر سے۔ آپ کو کیوں احساس نہیں ہوتا ہے؟ کس طریقے سے آپ یہ جرأت کر پاتے ہیں؟ ایک بیٹھ جاتا ہے، دوسرا بیٹھ جاتا ہے، لوگوں کی ماں بہنوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو لہذا جس پارٹی کی سوشل میڈیا بریگیڈ گالم گلوچ پہ فخر کرے اور یہ سمجھے کہ وہی فیصلہ ساز ہے، تو جو اڈیالہ میں بیٹھا ہوا شخص ہے اور جو اڈیالہ کے لیڈر کے جو لاکھوں کروڑوں پہ اوقار ہے، ان کی تو کوئی معنی ہی نہیں ہے، کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ بس آپ نے ٹرینڈ چلانا ہے جی، یہ کرنا ہے۔ اب یہ آج بیچارہ سہیل افریدی ان کے ڈر سے اس کے پاس نہیں گیا
وزیر اعظم کی میٹنگ میں نہیں گیا، کیونکہ علی امین خان گیا تھا تو تصویریں آئی، حتیٰ کہ خان نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا۔ محسن نقوی صاحب سے ہاتھ ملایا، کیوں ملایا؟ ہو بھائی، جب آپ پانی پینے کی اجازت بھی اپنے آپ کو حاکم سمجھیں گے کہ آپ سے طلب کی جانی چاہیے، آپ نے لوگوں سے اعتماد چھینا ہے، آپ نے لوگوں سے خود اعتمادی چھینی ہے، آپ نے لوگوں سے ان کا حوصلہ چھینا ہے۔ یہ سیاست دھڑلے سے ہوتی ہے، سیاست میں آپ نے لوگوں کو اختیار دینا ہوتا ہے، سیاست میں اپنے لوگوں پہ اعتماد کرنا ہوتا ہے۔ یہ چپ چپ کے ڈر ڈر کے اگر کوئی کام کرنے لگے تو پھر ہو گئی سیاست۔ سر یہ بتائیے گا کہ کافی عرصے سے چیزیں چل رہی تھیں، علیمہ خانم تھی علی امین گنڈاپور کے آفس میں، سر ایک دم فریدی صاحب کا نام کیسے آیا؟ کیا کسی کی تگڑی سفارش تھی یا خان صاحب کی اپنی ان کے اوپر اعتماد تھا؟ یہ نام آیا کیسے سر؟ دیکھیے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں، سہیل افریدی صاحب کو تو وزیر بھی خان نے نہیں بنایا تھا، وہ تو علی امین خان کا فیصلہ تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کہیں پر ان کا نام نہیں تھا وزارت اعلیٰ کے لیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ ٹائم سے پی ٹی آئی سے وابستہ ہے اور بڑے ہی ڈائی ہارڈ سپورٹر ہیں، وفادار ہیں، لیکن سیاست میں وزیر اعلیٰ بننے کے لیے جو سہیل افریدی صاحب بنے ہیں، یہ چونکہ مراد سعید صاحب کے کافی پرانے دوست ہیں، اور پارٹی میں نے یہی دیکھا ہے، پاکستان تحریک انصاف میں آپ بتائیں نا، پاکستان تحریک انصاف میں جو ہیں جتنے بھی عہدے مناصب دیے جاتے ہیں، جو وزارتیں دی جاتی ہے، جو چیئرمینیاں دی جاتی ہے، یہ سارے جو ہیں کوئی کارکردگی پر کوئی بھی بتا دیں کہ کوئی منصب کارکردگی پر دیا گیا ہو، کوئی منصب کسی کی قربانیوں پہ دیا گیا ہو، کوئی منصب جو ہیں کسی کی اعلیٰ تعلیم پہ دیا گیا ہو۔ چونکہ ہم نے پارٹی کا سٹرکچر اس طرح بنا دیا ہے کہ خان نے فیصلہ کرنا ہے، اب خان صاحب بھی فیصلے کرتے ہیں، اور خان صاحب سے فیصلے کس طرح کروائے جاتے ہیں۔ میں سہیل افریدی کو بیٹر چوائس اس لیے سمجھتا ہوں کہ اس کے آنے سے کم از کم ایٹ لیسٹ کے پی کی حد تک تو اختلافات ختم ہو گئے، لیکن پارٹی میں فیصلے میرٹ پہ نہیں ہو رہے ہیں، پارٹی میں فیصلے اہلیت پہ نہیں ہو رہے ہیں، پارٹی میں فیصلے جو ہیں وہ مگر صاحب یہ کون لوگ ہیں جو کانوں میں کنگوشیاں کرتے ہیں یا پارٹی کو ایک دوسرے سے دور کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے؟ آپ اتنے سینئر ماشاءاللہ، آپ کی وہ کارکردگی ہے کہ پی ٹی آئی اگر ایک مرتبہ پھر دوبارہ بھی آئے تو وہ چیز نہیں کر سکتی ہے جو کام آپ نے کیا تھا۔ ایجنٹ کے فتوے سے لے کر آخر کم بختو ایک بات تو بتا دو نا، یہ صرف زبانی الزام ہے نا، مجھے یہ تو بتاؤ نا کہ نقصان پارٹی کو کیا دیا ہے۔ پارٹی کو تو یوں آپ کی پارٹی زمین بوس ہو چکی تھی اور اٹھایا، کوئی لیڈر آپ کا نہیں تھا، آپ نے کیا سلا مجھے دیا؟ جو پاکستان میں تمام الیکٹرانک میڈیا کو گالی دیتے ہیں، تمام سیاسی مخالفین کو گالیاں دیتے ہیں، یہ لوگ ان کے کہنے پہ، آخر آپ مجھے صرف یہ بتا دیں، کوئی شخص چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ یہ جو باہر بیٹے بکواس کرتے ہیں، کسی ایک کی کوئی تھوڑی سی کنٹریبیوشن تو بتا دیں، کس کو کیا پڑی ہے؟ کون سے دنیا میں آپ لوگ رہتے ہیں کہ آپ یہ سمجھے کہ پی ٹی آئی میں اگر کوئی نہیں ہوتا ہے تو زمین اس پہ تنگ ہو جاتی ہے؟ ہاں بھائی، یہ سوچ جو ہے یہ شاید اس آدمی کی ہو سکتی ہے، اس خاتون کی ہو سکتی ہے، وہ ایک یہ تم اگر شریف خاندان سے ہوتی تو اس طرح کی زبان استعمال کرتی۔ اور میں نہیں منہ کھولنا چاہتا ہوں کہ کیوں یہ لوگ اس طرح چیختے ہیں، اور ان کو ہم نے ہیرو بنایا ہوا ہے، یہ ہماری ہیرو ہیں۔ بھائی عقل سے کیوں کام نہیں لیتے ہو؟ پارٹی بیٹھ چکی ہے، پنجاب میں آپ کی تنظیم نہیں ہے، سندھ میں نہیں ہے، بلوچستان میں نہیں ہے، کے پی میں ہے، اور کے پی کبھی آپ نے رجواڑہ بنایا ہوا ہے، اور توقع آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم انقلاب لائیں گے۔ انقلاب آپ اس طرح لائیں گے؟ بیرسٹر گور کا کیا اشر کیا ہوا ہے آپ نے؟ شہریار افریدی، شاندانہ، گلزار، علی محمد خان، اسد قیصر، کسی ایک کو بھی آپ لوگوں نے چھوڑا ہے؟ گندی زبان یہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ زبان کے استعمال ہی ان کی خاندانی رذالت کا سب سے بین ثبوت ہے۔
گالیاں دینا آتی ہے، بس یہی تم لوگوں نے سیکھا ہے. وہ گالیاں جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں میراثی دیتے ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ جن کی یعنی اب دیکھیں نا سیاسی پارٹیوں میں مخالفین میں بھی جو بدزبانی کرتا ہے، وفاقی وزراء میں بھی ہے، کتنے لوگوں کو برے لگتے ہیں. اور بہرحال کہنے کا میں نے یہ ہے آپ کو کہ یہ لوگ یا تو پاگل ہیں یا پھر یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ پی ٹی آئی کتنے سنجیدہ چیلنجز سے جو ہیں ہمکنار ہے. خان اندر ہے اور اندر رکھنے میں اس سوشل میڈیا کا 100% کردار ہے. آپ نے نہ بات چیت کرنے دی، نہ ڈائیلاگ کرنے دیا، نہ نیگوشیشن کرنے دی. ہر وقت یعنی کہ آپ ہی لگے ہوئے تھے نا کہ ڈی چوک پہنچنا ہے. ہاں، علی امین خان چیختا رہا، عمر ایوب خان چیختا رہا کہ مت جاؤ مت جاؤ. آپ کا واسطہ کن لوگوں سے پڑا ہے؟ یعنی آپ کیوں اندازہ نہیں کر رہے ہیں؟ مروان صاحب، آپ نے کہا تھا کہ پی کے میں وزیر اعلیٰ جو ہوں گے وہ مولانا کے بھائی ہوں گے، ان کو آفر بھی دی گئی ہے اور ڈیل بھی ہو گئی ہے، لیکن وہ نہیں ہوئے. تو مولانا صاحب اس پہ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کافی غصہ بھی دکھائی دیے، سیکھ باتیں وفاق پہ چڑھائی کرنے کی بات کی ہے. تو یہ ڈیل کیوں نہیں ہو سکی، کیا وجہ بنی؟ دیکھیے انہوں نے، لیکن یہ میں بتا دوں کہ جس ٹرینڈ سے، جس پیٹرن سے ہمارے لوگ پی ٹی آئی کو چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور نو منتخب وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ ٹکراؤ کی سیاست اپنائیں، یہ جوا کھیل رہے ہیں. یا تو اگر آپ کشمیر کی طرح لوگوں کو نکال سکے تو کامیابی مبارک ہو، نہ نکال سکے تو بند گلی میں کھڑے ہوں گے. یہ کام اس وقت پھر ہوگا ایمرجنسی کی شکل میں. سہیل افریدی صاحب کی کرسی سیف اینڈ سیکیور لگ رہی ہے سر آپ کو؟ سارا دار و مدار یہ ہے کہ وہ کس طرح کھیلتا ہے. کیسے کھیلنا چاہیے ویسے سر؟ دیکھیں بڑا پھونک کے ان کو قدم رکھنا چاہیے. یہ ٹرینڈوں پہ نہ جائیں. وہ خان صاحب سے ملیں، خان صاحب زیرک سیاستدان ہیں، خان صاحب ان کو طریقہ سمجھائیں گے. لیکن اگر آپ نے احتجاج کی سیاست کرنی ہے اور احتجاج کی سیاست میں نجات بھی ہے، لیکن کرو تب جب احتجاج کر سکو، جب لوگوں کو نکال سکو، جب آپ کامیابی سے جو ہے اپنے جھنڈے گاڑ سکیں. آپ سر عمران خان ان قریب کہیں ان کے لیے کوئی ریلیف دیکھ رہے ہیں سر؟ آنے والا وقت ہی بتائے گا کس طرح یہ اپنے کارڈز کھیلتے ہیں. فی الوقت میں نہیں دیکھ رہا ہوں. صحیح. مولانا فضل الرحمان صاحب کوئی بڑے لیول کی گیم سر کے پی کے اندر کر سکتے ہیں، کوئی عدم اعتماد وزیر اعلیٰ کے خلاف، کیونکہ یہ باتیں بھی چل رہی ہیں کہ نمبرز ہو سکتا ہے کہ توڑے جائیں، تو کیسے ممکنات ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب میں نے دے دیا نا، آنے والا وقت بتائے گا. سر اگر بات کی جائے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی، عمران خان کی، تو شیر افضل مروت کیا سمجھتے ہیں رہائی کا واحد راستہ کیا ہے؟ مطلب کس طرح رہائی ہو سکتی ہے؟ شیر افضل خان مروت یہ سمجھتا ہے کہ اس بانی کے لیے، اس پارٹی کے لیے میں نکلا تھا اور میں نے پورے زور و شور کے ساتھ اس دور میں جب یہ ساری لوگ مرغیوں کی طرح جو ہیں چھپے ہوئے تھے، ہم نے پورے پاکستان کو نکالا. اور اب میں اپنے دیے گئے سلے پہ جو انہوں نے مجھے دیا ہے، مجھے اب کوئی شوق نہیں ہے کسی احتجاج کا. نہ میں کوئی احتجاج کروں گا، اور کروں گا تو صرف ایک شرط پہ کہ جو میرے ساتھ کیا ہے اس پہ شرمساری کا اظہار کرے. نہیں کرتے ہیں تو رکھے اپنی پارٹی اپنے پاس، مجھے ایک ٹکے کی پرواہ نہیں ہے. غم کرے گا غلام نبی. سر آپ کے بارے میں سوشل میڈیا پہ آج کل یہ خبریں چل رہی ہیں، اسلام آباد کے 2-3 چینلز ہیں، وہ یہ ٹکر چلا رہے ہیں کہ سہیل جو شیر افضل مروت ہیں وہ مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں. چلے جی، یہ خبریں چلائیں گے لوگ. اگر میں نے، دیکھیں میں آپ کو بتا دوں اور ان کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں جو مجھ پہ تنقید کرتے ہیں، آج تک خان کے لیے کھڑا ہوں، لیکن جس دن نہیں کھڑا ہوں گا نا وہ اعلان کر کے کہوں گا کہ اب نہیں ہوں آپ کے ساتھ. جس نے جو بگاڑنا ہے بگاڑ لیں.
سر لاسٹ کویشچن ہے، سہیل افریدی کو کس کی سننی چاہیے؟ سر بہت سے لوگ ہیں کان بھرنے والے، خان صاحب سے ابھی تک ان کی ملاقات نہیں ہوئی، سر کس کی سننی چاہیے؟ آپ کا اس کو وزڈم کی، عقل کی، دانش کی سننی چاہیے، اس کو جذبات سے نکلنا چاہیے، اس کو حکومت بچانی چاہیے، حکومت کرنی چاہیے، خان کی رعائی بھی کرنی چاہیے. یہ ساری چیزیں دانش کا تقاضا کرتی ہے، تحمل کا تقاضا کرتی ہے. اور میں پھر کہتا ہوں کہ میری نیک خواہشات اس کی حکومت کے ساتھ ہیں. شکریہ.